السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 98، آج ہم انشاءاللہ اس کی گرامر بھی کریں گے، اس کا ترجمہ بھی، اور اس سے فائدہ بھی دیکھیں گے ہمیں سیکھنا کیا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان يقوم من اللیل حتى تتفطر قدماه فقلت له لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال افلا احب ان اكون عبدا شكورا متفق علیہ۔ متفق علیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ سو یہ متفق اسم المفعول کا صیغہ اتفق یتفق متفق متفق، یعنی جس پر اتفاق ہوا ہے۔ تو دو صحیح بخاری صحیح مسلم میں جب روایت ہو تو پھر وہ متفق علیہ ہوتی ہے، یعنی یہ ایسی حدیث ہے جو دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ الحمدللہ۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ وہی جو جملہ محذوف ہے اس کے متعلق کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا، اور یہاں انا سے لے کر آخر تک یہ جملہ پورا کا پورا مفعول ہے جو فعل محذوف ہے اس کے لیے۔ اب اگر ہم اس کو دیکھیں ایک ایک کر کے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقوم، اچھا اب چونکہ انا آ گیا ہے تو انا جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، اس کا ایک اسم و انا ہوگا، خبر و انا ہوگا، ہمیں اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ تو اس کا اسم و انا جو ہے وہ اسم ہے، اور یہ جو انا و اخواتہا ہیں، چونکہ یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور ان کا ہمیشہ ان کا جو اسم ہے وہ اسم، یعنی اسم انا و اخواتہا ہمیشہ ناؤن ہوگا۔ سو آپ نے ناؤن سے شروع کرنا ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم جملہ معترضہ یا جملہ اعتراضیہ، دونوں طرح سے کیسے بھی بول لیں۔ سو یہ اسم انا ہو گیا۔ اب ہمیں خبر انا تلاش کرنا ہے۔ خبر انا کہاں ہوگا؟ کانا سے شروع ہو گیا۔ خبر انا جملہ فعلیہ ہے، کانا یقوم من اللیل حتی تتفطر قدماہ، یہاں تک یہ پورے کا پورا یہ خبر ہے۔ اب سب سے پہلے ہم نے خبر اور اسم آئیڈینٹیفائی کر لیا۔ اسم میں مزید کسی قسم کی گرامر کی ضرورت نہیں ہے، وہ کافی ہو گیا۔ اسم انا ہے، منصوب ہے، منصوب ہونے کی علامت فتح ہے۔ کانا فعل ماضی ناقص، اب کانا چونکہ ناقص ہے، اس کا ایک اسم ہوتا ہے، اس کی خبر ہوتی ہے۔ سو اس کا اسم تلاش کرتے ہیں۔ اسم کیسے تلاش کریں گے؟ کوئی بھی اسم حالت رفع میں اس کے بعد ہو فوراً۔ سو یہاں پر کوئی موجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ ہوا، اس کا اسم مستتر ہے، ضمیر مستتر کانا۔ اب اس کی خبر کیا ہے؟ جب بھی آپ کو کانا سے جملہ شروع ہو اور کانا کے بعد جملے کے اندر فعل ملے تو وہ فعل اس کی خبر ہوتا ہے، مزید تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، وہی اس کی خبر ہے۔ تو یہ یقوم فعل مضارع یہاں پر خبر بن رہا ہے کانا کی۔ اب یقوموں سے جملہ آخر تک، یقوم من اللیل حتی تتفطر قدماہ، یہ پورے کا پورا جملہ یہ خبر و کانا بن گیا۔ اب یہاں تک اگر ہم رک جائیں تاکہ ہم ترجمہ کر لیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقوم، قام یقوم باب نون سے، سو باب نون سے ہو گیا قام یقوم۔ اب یہاں مطلب کھڑا ہونا، یہ کھڑا ہونے سے مراد ہے نیند سے جاگنا، اور نیند سے جاگ کر کھڑے ہونا پھر قیام کرنا۔ قیام کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی نماز قائم کرنا۔ سو ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقوم، اب یقوم فعل مضارع آ رہا ہے۔ دیکھیں کانا کے خبر میں فعل مضارع ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ ہوتی رہتی تھی، یعنی یہ عمل جاری رہتا تھا، یہ ایک ایسا پروسیس تھا جو ریپیٹڈلی ہوتا تھا۔ یعنی کوئی بھی کام، مثلا میں کہوں کانا اکتبو، یعنی میں لکھا کرتا تھا کر رہا ہوں کانا کی وجہ سے، اور یقوم فعل مضارع ہے جو کسی کام کے بار بار ہونے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کیا کرتے تھے، کب؟ من اللیل، یعنی رات میں سے، من آگے یعنی رات کے کچھ حصے میں سے، سو یوں ہو سکتا تھا کانا یقوم اللیلہ، یہ اس کا مطلب ہو جاتا کہ پوری رات، سو من اللیل تھلے کی فعل ہو گیا، سو کانا یقوم من اللیل، آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کے کچھ حصے میں قیام کیا کرتے تھے۔ کتنا قیام کیا کرتے تھے؟ حتی تتفتر قدماہ، اب حتی یہاں پر حرف جر ہے، اور یہاں پر ان مصدریہ مضمر ہے۔ دیکھیں، حتیٰ کے بعد فعل مضارع ہو اور وہ منصوب ہو، تفتر یتفتر، فاتارا باب تفاعل، تفتر یتفتر، یہ تتفتر کیوں آ رہا ہے؟ چونکہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے، اس کا فاعل کیا ہے؟ قدماہ، مرکب اضافی، قدم ایک پاؤں، قدماہ دونوں پاؤں، نون ڈراپ ہو گیا مضاف کا، اور یہ مرفوع ہے، مرفوع ہونے کی علامت الف ہے مثنیٰ کے اسم کی، اور یہی فاعل ہے تتفتر کا، ہو مضاف الیہ، سو تتفتر منصوب اصل میں ہونا کیا تھا؟ تتفترو، تتفترا منصوب ہوا چونکہ ان مصدریہ، ان مصدریہ کی وجہ سے مصدری معنی میں چلا گیا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کے سوجنے تک، حتی تتفتر قدماہ، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات میں قیام کیا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کے دونوں قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے، حتی تتفتر قدماہ، سو فقلت له لما تصنع هذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضمیر یہ کس کی طرف راجع ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسم مبارک کی طرف، کہ وہ فرماتی ہیں فقلت، قال یقول کہنا، قلت لہو میں نے ان سے کہا، لہو میں ہوں ضمیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ گئی، کہ میں نے ان سے عرض کیا لما تصنع هذا، اب لما کیا ہے؟ لام حرف جر ہے، ما بیسیکلی یہ اصل میں بنتا ہے لی ما، لام حرف جر، ما اسم استفہام، اور یہ الف کو یہاں سے محذوف کر دیا جاتا ہے، مختصر لما، چند وجوہات کی وجہ سے، سو لما کیوں، ترجمہ کیا؟ کیوں، لما، سو یہ متعلق بن جاتا ہے اپنے بعد آنے والے فعل کے لیے، صنع یصنع با فتح سے، یعنی کوئی بھی کام کرنا، سو ہادہ یہاں فی محل نصب مفعول بہ، اور اس کا جو فاعل ہے وہ انتھا ضمیر مستتر، لما تصنع ہذا، ہذا کدھر چلا گیا؟ یہ جو عمل ہے، یعنی جو قیام ہو رہا ہے جس کی وجہ سے پاؤں مبارک میں سوزش ہو رہی ہے، فقلت له لما تصنع هذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ یعنی اتنا شاق عمل کیوں کرتے ہیں؟ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ کیا سبب ہے اتنی مشقت کا؟ یعنی دیکھیں، اتنی، آپ دیکھیں کوئی آدمی کسی کو آبزرو کریں، بہت زیادہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو تکلیف میں بھی ڈال رہا ہے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہا ہے، ہم جیسا گناہ گار آدمی ایسا کیوں کرتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، یعنی ہم اس طرح بیہیو کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حیرانی کی بات تھی، تو یہاں انہوں نے یہ تعجب کس سے یہ سوال نہیں کر رہی تھی کہ وجہ بتائی جائے، نہیں، یہ ان کو حیرانی تھی، یہ تعجب تھا، لما تصنع هذا، یعنی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حیران ہوں میں اس بات پر، یعنی یہ ان کا انداز ہے، یا رسول اللہ، یا حرف ندا، رسول اللہ مرکب اضافی، رسول منادہ مضاف منصوب علامت نصب فتحہ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، یہ وہ ان کے تعجب کی ساتھ وجہ آ رہی ہے کہ واو یہ حالیہ ہے، تسنا میں جو انتا کا فائل ہے اس کا یہ حال ہے، وقد، قد ماضی قریب تاکید، غفر یغفر معاف کر دینا، باب ضربہ سے، لفظ الجلالہ فائل غفر، غفر اللہ لک متعلق بالفعل، لام اختصاص کے لیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی مغفرت کر دی ہے، کیا مغفرت کی ہے؟ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اب ما اسم موصول مفعول به لغفرہ، تقدم صلہ، تقدم یتقدم آگے بڑھ جانا، تقدم، تقدم یتقدم باب
तफ़ाउल किसी चीज का आगे हो जाना, मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका, असल में ये ज़ंबू का ही इसका फाइल है, यही इसका फाइल है। और इसका जो ये मिन है, ये मिन बेसिकली तबईज़ के लिए आया है, उसको नखीरा कर देने के लिए कि कोई भी गुनाह, यानी गुनाहों में से कोई भी गुनाह है, कोई भी कमी बेशी है, वो तमाम। सो असल में यूं था, मा तक़द्दम ज़ंबुका, यानी आपका जो, आपकी जो गलती पहले हो चुकी है, वो मा तअख़्ख़रा, और जो बाद में हुई है। लेकिन मिन से क्या हुआ, मिन से ये हो गया मिन ज़ंबिका, यानी आपकी तरफ से कोई भी कमी बेशी जो है उसको माफ कर दिया गया है। तो यूं इसको इस तरह कहा जाता है कि महल्लन ये मरफू है और लफ्जन मजरूर है मिन की वजह से। तो इसको आप मिन तबईज़िया कह सकते हैं, मिन ज़ायदा कह सकते हैं। सो कद गफ़र अल्लाहु लका मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका, वाव हर्फ़ अत्फ़, मा तअख़्ख़रा, अब ये मा तअख़्ख़रा का अत्फ़ किस पर हो रहा है, मा तक़द्दम पर। और तअख़्ख़र तअख़्ख़र बाब तफ़ाउल, यानी बाद में होने वाली चीज़, ताख़ीर होने वाली, मुतअख़्ख़िर कोई चीज़, तो इसका फ़ाइल हुआ जो ज़ंब की तरफ लौट गया, मा तअख़्ख़रा। कद गफ़र अल्लाहु लका, अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया है आपके लिए, क्या, मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़रा, यानी जो पहले या बाद में, यानी अगले पिछले जो गुनाह है या अगले पिछले जो कमी बेशी है, अल्लाह ताला ने उसको आपके लिए माफ़ कर दिया हुआ है। यानी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये हैरानी से सवाल किया था, लिमा तस्नउ हादा या रसूलल्लाह व क़द गफ़र अल्लाहु लक, यानी सिचुएशन ये है, हाल ये है, कैफियत ये है। मसलन जैसे किसी को बता दिया जाए कि बस तुम्हारे टेस्ट पास हैं सारे, तुम्हें डिग्री मिल चुकी है, अब वो क्या करेगा, वो पढ़ेगा थोड़ी होगा, बस ठीक है डिग्री मुझे मिलनी थी मिल गई, मैंने पढ़ के क्या करना है। ये नॉर्मल इंसान का बिहेवियर है। तो अब अगर उसके बाद भी वो पढ़ रहा होगा तो आप उसको क्या कहेंगे, यार मैं हैरान हूं कि तुम्हें बता दिया है कि डिग्री तुम्हारे हो गई, सर्टिफिकेट तुम्हारा पक्का हो गया, फिर भी तुम पढ़ रहे हो, फिर भी तुम पढ़े जा रहे हो, तो हैरानी होगी वो। तो आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उस हैरानी का इजहार किया यहाँ पर, जबकि आपके बारे में ये ऐलान कर दिया गया है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जवाब है, ये जवाब हम सब के लिए और आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए भी था। इस जवाब में हमारे लिए सारा मैसेज है। काला, काला का फाइल हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, यानी लौट गया, ये जहां पर जो आया या रसूल अल्लाह, हुआ ज़मीर लौट गई, जवाब आ रहा है, अफला उहिब्बु अन अकून अब्दन शुकूरा, आ इस्तफहाम, फा इस्तेनाफिया, ला ये नफी के लिए आ गया फेले मुजारे के साथ, अहब्बा युहिब्बु पसंद करना, आना फाइल बाब इफ़आल, अफला उहिब्बु तो क्या मैं पसंद ना करूं, तो क्या मैं ये बात पसंद ना करूं कि क्या बात, अन अकून, अब यहां से मफऊल आ रहा है, ये जुमला ये मसदर मुअव्वल है, अन हरफु मसदरिन और नासिबिन, यानी फेले मुजारे को नसब करता है। अकूना काना यकून, अकूना हो जाना, अना इसका इसम हो गया, अकूना फेल मुदारे मंसूब अलामत नस्बी फतहा, अन अकून, अफला उहिब्बु अन अकूना, तो मैं हो जाना नापसंद करूं, क्या, अबदन मंसूब खबर, और ये शकूरन उसकी सिफ्त, यानी अबदन यहां पर खबर भी है और मौसूफ भी है, शुक्रगुजार बंदा, फ़ऊल वजन बहुत शुक्र करने वाला, मुबालगा का सीगा फ़ऊल, शीन का अफरा मादा, अफला उहिब्बु अन अकून अबदन शकूरा, तो क्या मैं शुक्रगुजार बंदा बन जाना पसंद ना करूं। यानी अगर अल्लाह ताला ने मेरे बारे में ये ऐलान कर दिया है कि आपकी तरफ से होने वाली कोई भी कमी बेशी जो हो चुकी या आगे होने वाली है, उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी रहमत से माफ कर दिया हुआ है, ये खबर मिलने के बाद क्या होना चाहिए, अफला उहिब्बु अन अकून अब्दन शकूरा। तो इस इतनी बड़ी नेमत मिलने के जवाब में तो क्या मुझे शुक्रगुजार बंदा बनना नहीं चाहिए। शुक्रगुजार बंदा, अब देखिए क्या इसका मतलब, मुझे इबादत में मुशक्कत करनी चाहिए, और रसूलुल्लाह से मुशक्कत करते थे अपनी इबादत में, यहां तक कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम मुबारक सूज जाया करते थे। तो इसका जो एक्सट्रैक्ट ये है कि नेमत, यानी अगर हम बेसिकली हर इंसान के पास नेमत है,
ایک تو ہم نے نعمت کی ڈیفینیشن اپنی اپنی بنا لی ہوئی ہے یہ نہیں، ہم اصل میں مسئلہ کیا بن گیا کہ ہم اپنی زندگی کو دوسروں سے کمپیئر کرنے لگتے ہیں، اور دوسروں کو اس معاملے میں خود سے بہتر پا کر ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس نعمت نہیں ہے۔ احادیث واضح ہیں، یعنی اگر آپ کے پاس دن میں کھانے پینے کا، ایک دن کے کھانے پینے کا سامان ہے، آپ کے گھر، آپ کے پاس چھت ہے، تو آپ کے پاس ساری نعمتیں میسر، آپ کو صحت ملی ہوئی ہے، آپ کو ساری نعمتیں میسر ہیں۔ ہمارا مسئلہ کیا بن جاتا ہے؟ مثلا کسی کے پاس سب کچھ ہے، اولاد نہیں ہے، تو وہ سمجھتا ہے دنیا کا بس وہی ایک ناکارہ ترین انسان ہے یا انسانہ ہے کہ جس کو اولاد نہیں ملی، تو اس کو خدا نہ خواستہ اس سے دنیا بھر کی نعمتیں چھین چکی ہیں، اور وہ اپنی صرف نظر کر لیتی ہے اور کر لیتا ہے اپنے پاس موجود باقی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے۔ اس سے ناشکری پیدا ہوتی ہے، اور اس ناشکری کا عذاب وہی ہے کہ وہ اس کے دل پر ساری زندگی کا ایک غم، ایک قلق جو ہے وہ بوجھ پڑا رہتا ہے، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا سب کچھ ہونے کے باوجود۔ یہ سکون نہ ہونے کی وجہ اس کی اولاد ہونا نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو اپنی نعمتوں میں سے ایک نعمت نہیں دی ہے، یہ وجہ نہیں ہے۔ یہ جو اس کی بے سکونی، اس کی پریشانی، اس کا رونا بیٹھنا، اس کا غم، یہ اس کی سزا ملی ہے اس ناشکری کی کہ اس کے پاس سب کچھ تھا، ایک چیز اللہ نے نہیں دی، ٹیسٹ لیا اس کا، اس ٹیسٹ میں ناکام، فیل، رونا دھونا ڈالا ہوا ہے، میری اولاد رہی ہے، رونا دھونا ڈالا ہوا ہے، ساری نعمتوں سے صرف نظر کیا ہوا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کے پاس اگر مال کی بظاہر کمی بیشی ہے، لیکن دن کا اس کا کھانا پینا پورا ہے، صبح وہ ناشتہ کرتا ہے، شام کو روٹی کھا لیتا ہے، دوپہر کا کھانا بھی اس کو مل جاتا ہے، ایک ہاتھ چائے کا کپ بھی پی لیتا ہے، عین ممکن ہے اس کے پاس گاڑی نہ ہو، عین ممکن ہے اس کے پاس موٹر سائیکل نہ ہو، لیکن اللہ نے اس کو اتنی صحت کی نعمت دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے اس کو 4 بچے بھی دیے ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے اس کے پاس اس کی بیوی بھی ہو، اس کے ماں باپ بھی ہوں، اس کا ایک ماں، یعنی اتنی ساری نعمتوں کو چھوڑ کر اگر ایک میں اللہ نے اس کو آزمائش میں ڈال دیا، تو اب وہ اپنی ساری زندگی اس غم میں گزار دیتا ہے، یہ ناشکری کی طرف بات چلی جاتی ہے۔ جب ہم اپنی زندگی میں کبھی دیکھیں نا کہ میرے پہ یہ عذاب ٹوٹ پڑا ہے، تو ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو ٹٹول کے دیکھیں، آپ کو وہاں بہت کچھ ملے گا کہ اچھا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہوا تھا۔ یعنی ایک آدمی ہے، انہوں نے 20-25 پوائنٹ نا کلیکٹ کر کے لکھے، انہوں نے کہا کہ ذرا یہ لسٹ میں بنا رہا ہوں، یہ دیکھتے جائیں کیا ان میں سے کچھ آپ کی زندگی میں ہوا ہے۔ واحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے اس کائنات میں کہ جن کو ایک ہی وقت میں کتنی ہی تکلیفوں سے گزرنا پڑا ہے۔ دیکھیں، آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق دلوائی گئی ہے، کوئی ابھی آ جائے کہ میری بھی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی سازش آپ کے رشتہ داروں نے کی ہے، کوئی ہے کہ ساتھ یہ کام بھی کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تضحیق پورے بھرے علاقے میں لوگوں کے سامنے کی گئی ہے، کوئی چچا نے کر دی ہے؟ کوئی ایسا ہے کوئی آ کھڑا ہو کہ میری بیٹیوں کو بھی طلاق ہوئی ہے، میرے قتل کی سازش بھی میرے رشتہ داروں نے کی ہے، اور میری تضحیق بھی کی گئی ہے پورے باہر سب دنیا کے سامنے؟ پھر کوئی آ کر یہ کہہ دے کہ میں سجدے میں تھا اور میری کمر پر غلاظت ڈال دی گئی ہے، کوئی آگے کہے گا میرے ساتھ بھی یہ ہوا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 2 مہینے اپنے پیٹ مبارک پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، ہے کوئی کہے کہ میرے ساتھ یہ بھی ہوا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تپتی دھوپ میں باہر تشریف لاتے ہیں، کیوں تشریف لاتے ہیں؟ کھانے کو گھر میں سامان نہیں ہے کوئی کہے 3 مہینے سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا؟ ہے کوئی یہ بات کہے آ کے؟ ابھی تو یہ لمبی لسٹ ہے، وہ لسٹ گنتے گنتے ہی آدھا گھنٹہ گزر جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب ترین شخصیت جب اس طرح کی زندگی سے گزاری گئی ہیں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سب امت کے لیے بھی تھا کہ امت یہ دیکھ لے کہ جب بھی مجھے کوئی پریشانی ہو تو دیکھوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ معاملہ تو پیش نہیں آیا، اور ہر آدمی کو اپنے مسائل کی کوئی نہ کوئی مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں مل جائے گا کہ یہ تو ان کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگا دی گئی، یہ کتنا مشکل معاملہ تھا، ہے کوئی اب باہر نکلے کہ جناب میری بیوی پہ تہمت لگی ہے، میری 2 بیٹیوں کو طلاق بھی ہوئی ہے، میرے خاندان نے مجھے قتل کی سازش بھی کی ہے، مجھے 3 مہینے چولہا بھی نہیں جلا؟ ہے کوئی بندہ ایسا نکل کے دکھا دے کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے؟ اور یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو چکا،
اور پھر آپ کیا فرما رہے ہیں؟ افلا احب ان اکون عبدا شکورا، تو کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اور وہ بھی کس طرح؟ تہجد کو نماز میں اتنا کھڑا ہو کر کہ پاؤں مبارک میں سوزش آ گئی، اتنی مشقت۔ اور ہم تو فرض نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں ہم نے جناب شکر ادا کرنے کے سارے درجات پورے کر دیے ہیں، بلکہ نعوذ باللہ احسان ہی کر ڈالا ہے 5 نمازیں پوری کر کے۔ اور خواتین ہے کہ بس برقع کر کے تو جیسے میں نے نا وکٹری چیمپئن شپ جیت لی ہے، اور بس اب جنت کے اوپر ٹکٹ کے اوپر سٹیمپ لگا دیے میں نے۔ یہ تو فرض ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، دل کرے یا نہ کرے۔ وہ جو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ جہاں تک شکر اور محبت حصول، شکر کی یعنی جیسے ہے نا اعملوا آل داود شکرا، کہ اگر شکر ادا کرنا ہے تو وہ خالی الحمدللہ کہنے سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ عملی اقدامات بھی اٹھانے ہوں گے، شکر ثابت بھی کرنا پڑے گا کہ واقعی ہم شکر گزار ہیں۔ الحمدللہ بھی شکر کی ایک انداز ہے، ایک طریقہ ہے، لیکن یہ کم ترین طریقہ ہے۔ مثلا آنکھوں کا شکر کیا ہے؟ آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ آنکھوں کی نعمت دی ہے، اس سے وہی دیکھا جائے جو دیکھنے کی اس نے اجازت دی ہے۔ کانوں کا شکر یہ ہے کہ کانوں سے وہی سنا جائے جس کی اجازت ہمارے رب نے دی ہے، جس کی اجازت ہمارے رب نے نہیں دی ہم اس کو قریب بھی نہیں جائیں گے۔ یعنی ایک سننا ہوتا ہے ارادی، ایک ہوتا ہے غیر ارادی، ہم غیر ارادی بھی نہیں سنیں گے۔ یعنی مثلا ایک روایت میں ملتا ہے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے تھے کہ کانوں میں انگلیاں ڈالنی، اور ساتھ ان کے نافع شاگرد تھے، ان کے کانوں میں انگلیاں کیوں ڈالنی؟ کہ موسیقی کی آواز آ رہی، حالانکہ وہ موسیقی سن تو نہیں رہے تھے، حالانکہ وہ موسیقی کی جو آواز تھی پتہ نہیں کہاں سے آ رہی تھی، راستے میں جا رہے ہیں، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی۔ ان کے شاگرد نے ان سے پوچھا ایسا کیوں کیا؟ کہ ایسا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب یہ کیا ہوا؟ یہ شکر کی کیفیت میں داخل ہو گئی بات۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا گانے سننے کا ارادہ تو نہیں تھا، نہ وہ سننا چاہ رہے تھے۔ میں اگر ایک راستے سے گزر رہا ہوں اور وہاں گانے بازوں کی آواز آ رہی ہے، میں وہ سننا ہی نہیں چاہ رہا، نہ میری توجہ ہے، بلکہ مجھے ان سے نفرت ہے، مجھے کراہت ہے اس عمل سے، میں گزرا چلا جا رہا ہوں۔ یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں جو میرے ذمہ ہے، لیکن اس سے اگلا سٹیپ میں نے کیا کیا؟ میں نے کانوں میں انگلیاں کر دے لی، یا میں وہاں سے وہ کام ہی چھوڑ دیا، میں نے کہا دفع کرو ایسے کام کو، میں نہیں جاتا۔ یہ شکر کی طرف بات چلی جائے گی کہ میں نے ایک سٹیپ آگے بڑھ کے کام کیا کہ نہیں بھائی، میں تو اپنے کانوں کو میلا ہی نہیں کرنا چاہتا اس چیز سے۔ سو مطلب یہ ایگزامپلز ہیں، یہ مثالیں ہیں، اس کو آپ کہیں بھی اپلائی کر سکتے ہیں ہم۔ سو اللہ تعالیٰ کا وہ ایک دعا آتی ہے بڑی پیاری، اللہم اعنی ولا تعن علیہ، اس دعا کو یاد کرنے کی کوشش کریں، تھوڑی سی لمبی ہے لیکن بہت پیاری دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری دعا ہے۔ اسی کے اندر ہی ایک جملہ ہے، اللہم اجعلنی اللہم اجعلنی لک شکارا، اللہم اجعلنی لک ذکارا، اے اللہ شکار، فعال، بہت شکر کرنے والا، اے اللہ تو مجھے اپنا بہت شکر کرنے والا بندہ بنا لے۔ اللہم اجعلنی لک ذکارا، اے اللہ مجھے تو اپنا بہت ذکر کرنے والا بندہ بنا لے۔ اس دعا کو تلاش کیجئے گا، کوشش کریں آہستہ آہستہ کر کے، تھوڑی تھوڑی کر کے یاد کر لیں، بہت پیاری دعا ہے۔ اس میں جو کلمات ہیں کمال ہیں، جیسے اللہم اعنی ولا تعن علیہ، اللہم انصرنی ولا تنصر علیہ، یعنی اللہ میری مدد کر، میرے خلاف کسی کی مدد نہیں کرنی۔ سبحان اللہ۔ اللہم امکر لی ولا تمکر علیہ، اے اللہ میرے حق میں چالیں چل، میرے خلاف چالیں نہ چل۔ یہاں چال چلنے سے مراد ہے تدبیریں، یعنی میرے حق میں تدبیریں کر، جو میرے خلاف تدبیریں ہو رہی ہیں ان کو یعنی ان میں حصہ نہیں ڈالنا۔ سبحان اللہ، بہت پیاری دعا ہے۔ اس کے اندر توبہ کی بات بھی ہے، اس کے اندر شکر کی بات بھی ہے، اس کے اندر ذکر کی بات بھی ہے۔ تو کوشش کیجئے گا اور دعا تلاش کیجئے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو فرائض کو بھی پوری طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ نوافل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔